منفی پروپیگنڈے اور ریاست مخالف ڈیجیٹل سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے خبریں ہیں کہ حکومت پاکستان فائر وال بنانے کے ساتھ ساتھ وی پی این پر بھی پابندی لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان نے بتایا کہ پاکستان میں وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت کچھ پراکسی نیٹ ورکس کو وائٹ لسٹ اور دوسروں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ یعنی پالیسی کے نفاذ کے بعد پاکستان میں صرف وائٹ لسٹڈ وی پی این کام کریں گے، جبکہ باقی نیٹ ورکس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ وی پی این دراصل ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے بند کی گئی ویب سائٹس تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے وی پی این کے استعمال میں رواں سال فروری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جب سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس کو ملک بھر میں بلاک کیا گیا تھا۔ وی پی این پر قدغن سے نہ صرف ملک میں بلکہ آئی ٹی انڈسٹری غیر فائل ہو جائے گی، بلکہ حکومت کا آئندہ 5 برسوں میں آئی ٹی برآمدات کو $15 ارب تک پہنچانے کا ہدف بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، یا مکمل طور پہ شاید ناکام بھی ہو جائے خدا نخواستہ۔ خود پی ٹی اے کے سربراہ نے قائمہ کمیٹی میں اعتراف کیا کہ وی پی این بلاک کرنے سے کئی آئی ٹی کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس سے قبل جعلی اور من گھڑت خبروں کو بلاک کرنے کے لیے پی ٹی اے کے تحت انٹرنیٹ فائر وال نصب کرنے کے لیے حکومت نے بجٹ میں $30 ارب مختص کرے تھے، جبکہ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سے اور اس کے سائبر کرائم کو ختم کر کے وزارت داخلہ کے ماتحت ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے نیا ادارہ قائم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پیکا ایکٹ کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی سماعت کے لیے اسلام آباد میں اسپیشل کورٹس بھی بن گئی ہیں، جو 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی پابند ہیں۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسامہ خلجی، جو ڈائریکٹر ہیں بولو بھی، جو کہ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بہت مؤثر تنظیم ہے۔ بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو ایکس بلاک ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بند ہے، دوسری جانب یہ جو وی پی این کو بلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ سلیکٹیو بلاک ہو، یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے خاص طور پہ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی، اور کیا اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بھی اگر یہ عمل ہوتا ہے یہ ایک نقصان دہ ثابت ہوگا؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا آئی ٹی انڈسٹری پہ بہت برا اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر پہ بھی بہت برا اثر ہوگا، کیونکہ وی پی این صرف بینڈ ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی انٹرنیٹ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وی پی این سے آپ کی لوکیشن یا آپ کا آئی ٹی ایڈریس جو ہے آپ بدل سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ پہ جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی انفارمیشن جو ہے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وی پی این کے ذریعے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اظہار رائے کی آزادی کی جو بات ہے، تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر جیسی جو ویب سائٹس ہیں جو وزیر اعظم خود استعمال کر رہے ہیں آج کل، میرے خیال سے وی پی این استعمال ہی کر رہے ہوں گے اس کو ٹویٹ کرنے کے لیے، اور بین الاقوامی سطح پہ اور لیڈرز کو مبارکباد دینے کے لیے، دیگر کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے تو میرے خیال سے تو حکومت خود متاثر ہو رہی ہے، اور پھر آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صارفین ہیں، جو پاکستانی شہری ہیں، ان پہ بھی ایک بہت برا اثر پڑا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کافی لوگ وی پی این ابھی تک استعمال کر رہے ہیں اور وی پی این کے ذریعے ایکسیس کر رہے ہیں ان بلاکس کو۔ تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس وی پی این موجود ہوگا اور آپ ایکسیس کر لیں گے، تو آپ کیوں اتنا زیادہ فائر وال اور بلاکنگ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو وائٹ لسٹنگ کی بات ہوئی ہے، کل پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہا کہ ہم رجسٹر کر لیں گے، تو اس سے جو پرائیویسی سیکیورڈ ہے، جو سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے وی پی این کو، کیا وہ کمپرومائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ مثال کے طور پہ کہے کہ یہ 15 وی پی اینز جو ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ اس میں پینیٹریٹ کر سکتی ہے، یا وہ وہاں پہ جو اس سے جو سیکیورٹی جو گارنٹیڈ ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے وائٹ لسٹ کر رہے ہیں وی پی این کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک آپ ایگزاسٹو لسٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہر روز ایک نئی وی پی این کمپنی بن رہی ہوتی ہے، نیا وی پی این آ رہا ہوتا ہے۔ تو جتنی بلاک کرتے جائیں گے، اتنے زیادہ اور سروسز جو ہے ٹیکنالوجی کے آپ کے پاس موجود ہوں گے۔
اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایوالونگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہر روز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ آج جو ہے ایک حل نکالتے ہیں، دوسرے دن جو ہے اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے 100 اور حل نکل جائیں گے۔ تو میرے خیال سے ابھی چائنا میں بھی اگر آپ جائیں تو چائنا میں وی پی این استعمال کر کے آپ فائر وال کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یو اے ای میں جاتے ہیں، واٹس ایپ کالز نہیں چلتی ہیں، آپ وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے واٹس ایپ کالز آپ کی چل جاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہے جس میں اس کو جو ہے گویا سرکموینٹ کہ کرنے کے بہت گویا زیادہ کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وی پی این کا کانسیپٹ ہی یہی ہے، ایسنس ہی یہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا ایک بند ہوگا دوسرا کھلے گا۔ جب چائنا نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ بہت ہی مشکل عمل ہوگا۔ مگر یہ فرمائیں کہ جیسے کہ ایکس ہے، گورنمنٹ نے بلاک کیا، اکثر پاکستان کی گورنمنٹ نے اس قسم کے میجرز دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اس کا مس یوز ہے، ابیوز ہے، جو اس کا بہت ہی نیگیٹو وہ ہے، کیا اس کو کسی طریقے سے مینیج کر کے ہم ٹویٹر کو یا ایکس کو کھول سکتے ہیں؟ مطلب بہرحال جو حکومت کی یا جو اسٹیٹ کی ریزرویشنز ہیں، یا جو کمپلینٹس ہیں، یا ان کے جو جینوئن اس کے حوالے سے آبزرویشنز ہیں، اس کو کیسے مینیج کر لیں اور یہ سسٹم بھی چلتا رہے؟ جی میرے خیال سے دیکھیں، ہمیں اسٹیٹ کے اس نیریٹو کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ پہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے ٹویٹر پہ جا کے ٹویٹ کرتا ہے، کسی پالیسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، وہ اس کا صحیح ہے، حق ہے، کیونکہ وہ جی جی۔ ووٹ دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، ایک جمہوری ملک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ نیریٹو بھی غلط ہے کہ یہ بہت زیادہ برا ہے سوشل میڈیا کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ریاست نہیں چاہتی کہ ان کی غلط اقدامات پہ پاکستانی شہری تنقید کریں۔ تو میرے خیال سے اس پورے نیریٹو کو ہی چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ اظہار رائے کی لیکن آزادی ہمارا آئین ہمیں گارنٹی دیتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم خلجی صاحب، یہ تو نہیں ہوتا نا کہیں پہ بھی، کسی دنیا کے لاء میں یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ فری فار آل جو چاہیں آپ کہہ دیں، جس طرح کی ڈیفیمیشن کریں، لائبل کریں، ڈیفیم کریں، سلینڈر کریں، یہ تو کہیں پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے نا۔ بالکل بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس قسم کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساری پولیٹیکل پرسیکیوشن ہی ہو رہی ہے، تو سیاسی جو سپیچ ہے اس کو سینسر کیا جا رہا ہے، تو وہ تو میرے خیال سے بالکل ہی غلط ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ سامع خلجی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر بولو بھی، انٹرنیٹ آزادی کے حوالے سے، ڈیجیٹل فریڈم کے حوالے سے ایک بہت ہی مؤثر تنظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔